السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما حبیب جان بلوچ صاحب۔ السلام علیکم حبیب صاحب۔ وعلیکم السلام وقار، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کریم کا احسان ہے۔ حبیب بھائی، آج کراچی کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آپ کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا۔ تو آپ کا آئندہ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ پاکستان آ کر گرفتاری پیش کرنا چاہیں گے یا اپنے وکیل کے توسط سے اس فیصلے پر نظر ثانی کی پٹیشن فائل کریں گے؟ وقار، پہلے تو بڑا آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور کیونکہ ہم آپ کو پتا ہے برطانیہ 4 گھنٹے کے ڈفرنس سے ہم پیچھے ہیں پاکستان سے، تو جب اٹھا اور ٹیلی فون آن کیا تو بس آن ہوتے ہی دوستوں کے احباب کے فون آنا شروع ہو گئے کہ آج پھر کسی عدالت نے ہمیں وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور کیا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جی میں تو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا، لیکن اب اپنے وطن کے بارے میں کیا بات کروں، کبھی کبھی میں مسکراتا ہوں، اپنے آپ پہ ہنستا بھی ہوں کہ جس ملک میں رہتا ہوں، جسے انگلینڈ کہتے ہیں، یہاں پر فریڈم آف لائف ہے، فریڈم آف ہیومن رائٹس ہے، فریڈم آف ایوری تھنگ ہے، لیکن پاکستان میں بچہ جانتا ہے، صرف مالی نہیں جانتا کہ میں وہاں نہیں تھا، اور جتنے قتل ہوئے شہر میں، جتنی بوری بند لاشیں ملی، انہوں نے سب میرے نام پہ ڈال دی۔ اور ابھی میں 1 سال وہاں رہ کر آیا ہوں، 2018 کے الیکشن کے پروسیس میں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یہ 4-5 دن پہلے جے آئی ٹی کے حوالے سے جب ہم نے باتیں کرنا شروع کی اور سچ بتانا شروع کیا تو دونوں بڑے گروپ ناراض ہوئے ہیں۔ اب ان کی جو انویسٹیگیشن ٹیمیں ہیں یا پولیس ہے، میں یہاں پر آئی جی سندھ سے، آئی جی کراچی آپریشنل سے اور ڈی جی رینجر سے، کور کمانڈر سے، کور کمانڈر سندھ سے، کور کمانڈر کراچی سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، گورنر سندھ سے درخواست کروں گا کہ تماشا نہ بنائیں سر اپنا، پلیز۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں اگر میں یہیں پر برطانوی حکومت کو خط لکھ دوں کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کہ جب میں یہاں تھا، دنیا جانتی ہے کہ 2012 کے آپریشن کے بعد میں کس طرح بچتا بچاتا لندن پہنچا تھا، اور اس کے بعد میں 2018 میں پاکستان کیا، تو اس دوران جتنے قتل ہوئے، ارشد پپو کا قتل جس کی میں نے ہمیشہ مذمت کی ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، نہ میرا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ دنیا کا قانون پرمیشن دیتا ہے، اس کے لیے انکوائری ہونی چاہیے تھی۔ لیکن وہ جو آئی او ہوتے ہیں پولیس کے، کیا کہتے ہیں، جو پولیس ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر، ایس ایچ او، متعلقہ تھانے کے متعلقہ علاقے کا ایس ایس پی، ڈی ایس پی، ان کو پوچھا جائے کہ جب ایک بندہ وہاں موجود ہی نہیں تھا تو انتقامی وائلیشن، انتقامی کاروائیاں آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو پولیٹیکل وائلیشن ہے، میرا ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے ان کی طرف سے، کہ ایک بندے کو، اب میرے بچے، میرے دوست احباب، میرا چھوٹا سا کاروبار ہے جس سے میں ملتا ہوں کمیونٹی سے، دوستوں سے، سب کہتے ہیں کہ یار آپ تو اشتہاری ہیں جناب۔ اب وہ مذاقن کہیں یا ویسے ہی کہیں، اب یہ گوگل جب تک دنیا ہے قیامت رہے گی، گوگل رہے گا، گوگل جب بھی کوئی سرچ کرے گا تو مسٹر حبیب جان ایبسکانڈر، اشتہاری۔ تو میں یہ اپنا حق محفوظ رکھتا ہوں کہ حکومت پاکستان پر مقدمہ دائر کروں، حکومت سندھ پر میں مقدمہ دائر کروں ہر جانے کا، کمپنسیشن کا، کہ میری عزت کیوں، میری ساکھ کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ ہم نے تو پاکستان کی سالمیت کے لیے، جب پورا پاکستان ایوان صدر سے لے کر ایوان وزیر اعظم، جی ایچ یو اسٹیبلشمنٹ 90 کے آگے سربت سجود تھی، لندن میں آ کے ملتے تھے، تو ہم تو وہ لوگ تھے، وہ سپاہی تھے جسے کسی نے بھرتی بھی نہیں کیا، ہم خود ہی سپاہی بن گئے، فوج کی ریجمنٹ بن گئے، اور ہم نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور معاشی اب کراچی کو بچایا۔ اب اس کے لیے بالکل بیکار میں آپ کے توسط سے درخواست کروں گا کہ افریقہ میں ایک پریکٹس ہوئی ہے، ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن، جب نیشنل منڈیلا نے اقتدار سنبھالا تو اس نے کہا کہ کرائم جرائم بہت ہوئے ہیں افریقہ میں، تو کیوں نہ کمیشن بنا کر سب کو بلایا جائے، وہ گلٹی پلیڈ کریں، جو انوسینٹ وہ اپنی بات کریں، اس کے بعد ریاست فیصلہ کرے گی۔ اب حبیب جان پولیٹیکل حوالے سے 40 سال کی میری جدوجہد، 2008 کا الیکشن لڑا، شہید بے نظیر بھٹو کے ہم بہت قریب، سیاست میں سب جانتے ہیں،
ضیاء الحق سے لے کر جام صادق کے دور تک کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی ہم پر. اس کا مطلب کہ حبیب جان قلم کا مزدور تھا, قلم کا سیاسی ورکر تھا. لیکن ان حکومتوں نے الطاف کی ایما پر اور الطاف پہ وہ سطح رو کی ایما پر, میں تو کہوں گا ہندوستان کی ایما پر, الطاف اس کا ایجنٹ حلف یافتہ, الطاف کے حلف یافتہ رحمان ملک, الطاف کے حلف یافتہ نبیل گبور, اور اس وقت کی حکومتیں اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے ہمیں اس لیے روکا کہ ہم کراچی کا مقدمہ نہ لڑیں, کیونکہ یہ کراچی توڑنا چاہتے تھے, پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے, معاشی کو. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کاش مشرقی پاکستان میں کوئی حبیب جان ہوتا, کوئی عزیر بلوچ ہوتا, کوئی لیاری کا ظفر بلوچ ہوتا, یا کوئی منشیات فروش ہی ہوتے. آپ منشیات فروش کہہ لو, وی ڈونٹ مائنڈ, کم از کم بنگلہ دیش تو نہ بنتا. تو ہم نے ایک نئے بنگلہ دیش کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تھی, جس کا صلہ میں یہ ریاست یہ دے رہی ہے. تو یہ ایپس کاؤنٹر اس جج کو بھی چاہیے کہ جج کہے کہ انکوائری کرو. سوشل میڈیا ہر کوئی دیکھتا ہے. پچھلے 5-6 دن میں بڑا ہائپ کریٹ ہوا تھا. تو میں معزز جج صاحب سے کہ اگر آپ کی توہین نہ ہو, توہین عدالت نہ ہو, خدا بھلے مجھ سے ناراض ہو جائے, میرے جج ناراض نہ ہو, تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر ذرا پوچھ لیں اس آئیو کو کہ بھائی 10 حبیب جان تھا یا نہیں تھا. اور آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو وکلا تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں کے وکلا انگریز بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں. اب انگریز وکلا کو میں نے لے لیا, وقار تو یہاں ہوتا ہے نو ون نو فی, کہ آپ جیتتے تو کوئی پیسے لیں گے, ہار گئے تو کوئی پیسے نہیں ہے. اگر میں یہاں پر فریق بنا دوں اس وقت حکومت سندھ کو, تو تماشا میرے ملک کا بنے گا. میں یہاں فریق بناؤں پاکستان کو, تو تماشا میرے ملک کا بنے گا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ تماشا نہ بناؤ, انصاف دو لوگوں کو. حبیب جان صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا عدالت میں آپ نظر ثانی کی پٹیشن فائل کریں گے, یا آپ پاکستان, مطلب آپ کا کیا حکمت عملی آئندہ کے لیے؟ آلریڈی میں اس کو پوسٹ کر چکا ہوں 2 مرتبہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ہائی پروفائل عدالتوں کو میں لکھ چکا ہوں. 1 سال میں وہاں رہا ہوں. میرے لائر بیرسٹر خواجہ نوید احمد صاحب نے میری بیل پی فور اریسٹ کروائی تھی. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اچانک کیا ہو گیا. صرف 4 دن ہم نے سچ بولا, آپ سچ سن نہیں سکتے؟ بڑا حوصلہ پیدا کریں. یہ سندھ حکومت, یہ سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ اخلا گئی ہیں. جو صورتحال بنی ہے بارشوں میں, جو نالے بھریں, اور میرا شہر کراچی ہو یا لاہور ہو, وہ وینس کا مظاہرہ کر رہا ہے. وینس ایک اٹلی کا شہر ہے, تو پانی میں ہی رہتا ہے. تو وہاں پہ گاڑیاں تیر رہی ہیں, کشتیاں تیر رہی ہیں, لوگ کرنٹ سے مر رہے ہیں. یہ اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے عزیر بلوچ میں چھپنا چاہتے ہیں, حبیب جان کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا, عزیر بلوچ بولے کلبھوشن, ایان علی تو بولے عزیر بلوچ. ایان علی کی بات آئے تو آپ کہتے ہیں عزیر بلوچ, کلبھوشن کی بات آئے تو عزیر بلوچ, کرپشن کی بات ہے تو عزیر بلوچ. یعنی کہ آپ کے پاس کچھ کرنے کو بچا ہی نہیں ہے, عزیر بلوچ کی دیوار کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. اب آپ نے ایک نیا نام کریٹ کیا, حبیب جان مفروض اشتہاری, مفروض اشتہاری. تو خدا کا خوف کریں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ میں شاید یہ بات ترنم میں کہوں کہ طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا, کل تم نے بھی بھگتنا ہے ان عدالتوں کو, چاہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہو یا گورنر سندھ ہو یا عمران خان ہو. یہ کراچی کے اندر جو ریاست سے بارشیں ہو رہی ہیں, شہر کا صورتحال آپ کے سامنے ہے. کراچی سٹی الائنس حکومت سندھ کی بقول آپ کے کہ یہ ناکام ہو چکی ہے, یا اس کی کارکردگی کے خلاف, مطلب جو آپ مطمئن نہیں ہیں, تو آپ اس کے خلاف کراچی سٹی الائنس کوئی آواز کیوں نہیں بلند کرتا باقاعدہ طریقے سے؟ کوئی مطلب یہ اس کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا وجہ ہے آخر؟ میری بات ہوئی وقار, بڑا گڈ کوشچن سوال کیا آپ نے, ریلیونٹ تھا. میں اس سے پہلے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اب آپ نے بات کر ہی دی ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ کراچی کے میئر کا الیکشن براہ راست ہو, جس طرح یہ انگلینڈ میں ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, براہ راست الیکشن تھا تو ایک قابل انسان, جس کو لوگ ایشین کہتے ہیں, بلیک کلر, پاکستانی, لیکن لوگوں نے 1 مین 1 ووٹ براہ راست الیکشن میں, انگریزوں نے, گوروں نے, یہودیوں نے ایک مسلمان میئر کا انتخاب کیا. اور وہ میئر کو قریباً اس کا وقت ختم ہونے والا ہے. کورونا کے ہوتے ہوئے اس میئر نے جس طرح مینج کیا, تو یہ ہوا کہ براہ راست اگر الیکشن ہوگا تو کراچی ترقی کرے گا. اور سٹی الائنس کی ہمیشہ یہی ڈیمانڈ رہی تھی. اور اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ کراچی کی صورتحال میں جو اب ہوئی ہے برسات کے بعد, اور ہم نے 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ مانسون آنے والا ہے, تیاری کرو, لیکن یہ فیل ہوئے. تو ہم کوشش کریں گے, میرا رابطہ ہے دوستوں کے ساتھ, کہ سٹی الائنس کو بلدیاتی الیکشن میں
انوالو کیا جائے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, وہ ہماری بات کو سنیں گے, کیونکہ کراچی کا رہنے والا اردو بولنے والا ہو, بلوچ ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو, سرائکی ہو, یا کسی بھی کمیونٹی کا ہو, وہ سب ہی چاہتے ہیں کراچی ترقی کرے. اور یقین کریں وقار, میرے پاس, میری بات سن لیں, لیٹ می فنش, کہ ہمارے پاس ایسے پرپوزلز ہیں کہ کراچی 70% سے زیادہ ریونیو دے سکتا ہے, 210% ریونیو دے سکتا ہے. کراچی میں بہت کچھ ہے, لیکن کراچی کی زمینوں کو چائنا کٹنگ کیا گیا, کراچی کی فیکٹریوں کو بند کروایا گیا, کراچی کی فیکٹری کو جلوایا گیا. آج ہمارے نوجوان, ہر کمیونٹی کے لوگ, اردو بولنے والے, پنجابی, بلوچ, سندھی, اوبر ٹیکسی بھی چلاتے ہیں. اگر یہ بینک ٹیکسی کی جگہ چھوٹے چھوٹے کارخانوں کے لون دینا شروع کر دیں, یہ سندھ بینک اومنی گروپ کی جگہ عام آدمی کو لون دے, آپ کو لون دے, مجھے لون دے, لالو کھیت کے بندوں کو لون دے, گولی مار کے بندوں کو لون دے, تو ہماری ہینڈی کرافٹ کی مارکیٹ, ہماری لیاقت آباد کا پورا کاٹیج انڈسٹری, گولی مار کا کاٹیج انڈسٹری, پاک کالونی کا جو وہ ہے ماربل آنکس وغیرہ, اورنگی میں جو لوگ ساڑیاں بناتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ایمبرائڈری کے کپڑے بناتے ہیں, تو کاٹیج انڈسٹری کو اگر سندھ بینک یا زرداری کے لوگوں کو یا شہیدوں کو لون نہ دیتا, پھر غریبوں کو لون دیتا, اور یہ اس ٹیکسی اسکیم کی جگہ جو لیزنگ کمپنی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کارخانوں کی لون دیں, تو ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا, میں ہمارے لوگ کتنے عظیم ہیں, سیلاب ہے, یقیناً آپ کے پاس یقین, زلزلے ہیں, سیلاب ہے, لیکن ہر سال مویشی آتے ہیں قربانی کے لیے. لوگ بھوکے رہتے ہیں, لوگ جو چھوٹے چھوٹے کسان ہیں وہ اپنی گائیں, اپنے بیل, اپنے بکرے, اپنے دمبے لے کر آتے ہیں, بیچتے ہیں. تو کیا ہوا, آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ سیلاب کی وجہ سے یا بارشوں کی وجہ سے بقرعید پر جانور نہ آیا ہو. ماشاءاللہ منڈیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو ہمارے لوگوں میں تو کرنٹ ہے, لیکن ہمارے حکمران اور ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ اس کرنٹ کو انہی تک محدود کرتی ہے. وہ چوروں کو پکڑو, اس سے مال نکالو, غریبوں کو دو. عمران خان نے کہا کہ 1 کروڑ نوکری, او بھائی کدھر ہے تمہاری نوکریاں, 50 لاکھ مکان بنائیں گے, بھی کہاں ہیں, 2 سال تو گزر گئے. آپ کے پاس مثبت پرپوزل سے ہمیں آگاہی دی ہے. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کراچی سٹی الائنس جس طریقے سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں بلدیاتی جو ہے کہ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے, موجودہ میئر کراچی تو یہ کہتے ہیں اختیارات کا نہ ہونے کا رونا روتے ہیں, تو آپ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں میئر شپ کو قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ کے لیے قابل قبول ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں کہ یہ میئر کے انتخابات ہوں؟ یہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ بلدیات براہ راست الیکشن ہونے چاہیے, کسی پولیٹیکل پارٹی کی سرپرستی میں نہیں ہونے چاہیے. اور یہ میئر صاحب جو رونا روتے ہیں, یہ بکواس کرتے ہیں, ان کے پاس اپنے وسائل تو ہیں اپنی زندگی کو شانہ گزارنے کے لیے. ہم لیاری والوں نے حکومت کا کام ہے نا فراہم کرنا, اگر صوبائی حکومت فنڈ فراہم نہیں کرتی تو آپ کا میئر بھی یقینی طور پر اگر کوئی آتا ہے ایسا مستقبل میں تو وہ بھی مطلب اس کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی اگر فنڈ نہیں ملتے صوبائی حکومت کی طرف سے آپ کو؟ کراچی میں فنڈز بہت ہے, صوبائی حکومت ٹکا نہ دے, مرکز ٹکا نہ دے. کراچی کے پاس خود اتنا پیسہ ہے, جو شہر پورے کرونا میں دنیا رو رہی ہے, کراچی نے پورے شہر کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. وہاں چیریٹی بھی ہے, وہاں ویلفیئر فنڈز بھی ہیں, لوگ دینا چاہتے ہیں. کراچی کے جو تاجر ہیں ان سے مدد لے لی جاتی تو کراچی کے تاجر جو ہیں وہ کراچی کو جگمگ کر دیتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ماضی میں چائنا کٹنگ ہوتی رہی اور اب بھی کسی نہ کسی صورت میں ہوتی رہی ہے. تو انہوں نے اپنے تو محل بنا لیے سنگ مرمر کے, انہیں شرم آنی چاہیے جب اپنے محل سے یہ باہر نکلتے ہیں تو انہیں کچرا نظر آتا ہے, جس کو یہ برا نہیں مانتے. یہاں انگلینڈ میں اگر آپ کچرا پھینکیں تو آپ پہ 100 پاؤنڈ کا جرمانہ لگ جاتا ہے. تو مسئلہ تو یہ کہ یہ اپنے سنگ مرمر کے محلوں میں رہنا چاہتے ہیں, عوام کی نہیں فکر. ابھی بھائی آپ کے لیے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما رہ چکے ہیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے کنارے اور موجودہ پیپلز پارٹی سے آپ کی اس کی کارکردگی سے کتنا مطمئن, اور جیلوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں بنیادی ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے اتنی دوری اختیار کر لی, کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیں سر وقار, پہلے پیپلز پارٹی تھی ایبلٹی کیپیبلٹی پر چل رہی تھی. آج کی پیپلز پارٹی نے اپنا بھٹو دیوار پہ ٹانگ دیا ہے. کل کی پیپلز پارٹی میں بھٹو لوگوں کے دلوں میں تھا. آج کی پیپلز پارٹی نوکریاں فروخت کرتی ہے, کل کی پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو صاحبہ لوگوں کو نوکریاں دیا کرتی تھی اور اسی پر ان پہ مقدمے چلتے تھے نوکریاں دینے پر. آج مقدمے چل رہے کرپشن کرنے پر. تو فرق دیکھیں آپ, کل کے مقدمے تھے جہانگیر بدر پر, شہید بی بی پر
اور وزراء پر نوکریاں دینے پر، آج کے مقدمے قائم ہیں کرپشن کرنے پر. تو یہ فرق ہے. تو جس دن ہم پیپلز پارٹی کو سمجھیں گے کہ پھر اس کا بھٹو دیوار سے اتر کر لوگوں کے دل میں آ گیا، تو پیپلز پارٹی ہماری تھی اور ہے اور رہے گی. کوئی مائیکا لال پیپلز پارٹی سے ہمیں ختم نہیں کر سکتا. لیکن موجودہ پیپلز پارٹی، یہ شرجیل کی پیپلز پارٹی ہے، یہ ڈاکٹر عاصم کی پیپلز پارٹی ہے، یہ رحمان ملک کی پیپلز پارٹی ہے. تو ایسی پیپلز پارٹی میں ہم کیا رہیں گے؟ اور ہاں، ایک بندہ اور جس کا نام ہے مظفر ٹپی کی پیپلز پارٹی. پہلے کی پیپلز پارٹی لیاری والوں کی تھی، ملیر والوں کی تھی، لاہور والوں کی تھی، لاڑکانہ والوں کی تھی، پشاور کی تھی، بلوچستان کی تھی. پہلے کی پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی جنزیر تھی. آج کی پیپلز پارٹی لاڑکانہ اور نواب شاہ کی ہے. تو یہ فرق ہے نا سر. تو بتائیں کہ ایک اصول یہ جس دن بی بی کے ساتھ سیاست مطلب جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا وجہ ہے آخر یہ مظفر ٹپی کا آپ نام لے رہے ہیں، شرجیل میمن کا نام لے رہے ہیں، ڈاکٹر عاصم کا نام لے رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں نے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے؟ کیا ہمارے جو آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، جو کو چیئرمین ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے خدا نخواستہ آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ نہیں، بیکار پاکستان کی سیاست انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ڈائیورٹ ہو گئی، خدمت سے تجارت پر چلی گئی. ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہی حال ہے. اب پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، زلفی بخاری یا کسی مظاہرے میں نہیں تھا لندن میں، ان کے کارکن کہتے ہیں کہ یار یہ آیا بندہ کہاں سے. تو اب دوستی یہ معیار ہے، خوشامد یہ معیار ہے، دربار گیری یہ معیار ہے، آپ اپنے لیڈر کی کتنی بڑی دعوت کر سکتے ہیں یہ معیار ہے. تو آج کی پیپلز پارٹی یا آج کی تحریک انصاف یا دوسری پولیٹیکل پارٹیاں سب یہی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ رہنما بیٹھے ہیں امریکہ میں، ایک گلوکار گا رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، کیا کیا ہوتا ہے. تو مسئلہ ہے کہ اب پولیٹیکل، اب یہ کارکنوں کو سمجھنا ہوگا، جو گراس روٹ کا ورکر ہے اسے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا ایندھن بنتے ہیں یا اپنے علاقے کی تحفظ کے لیے اپنے اندر سے قیادت پیدا کرتے ہیں. اور میں یہاں پر پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی درخواست کروں گا کہ ماضی کے تجربے سارے ناکام ہوئے ہیں. آپ نے الطاف پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا کہ آج وہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اور آپ نے اور لوگوں پہ بھی ہاتھ رکھ کے دیکھا. آپ اوپن فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں. خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں یہ سوشل میڈیا، گوگل بادشاہ، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر وغیرہ، یہ ایسا انقلاب برپا کریں گے. آپ لوگوں کو موقع دیں، عام آدمی کو موقع دیں. اب دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ گریجویٹ اردو بولنے والا اب ٹیکسی چلانے پہ دلی طور پر راضی ہو گیا ہے. پہلے وہ ٹیکسی امریکہ میں چلاتا تھا، لندن میں چلاتا تھا، اب وہ کراچی میں بھی چلاتا ہے. میں نے بینکوں کے مینیجروں کو دیکھا ہے جو لیزنگ پر ٹیکسیاں لے کر چندی گڑھ روڈ سے لے کر گلشن اقبال تک لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں. تو ذہنی طور پہ لوگ تیار ہوئے ہیں، ہمارے لوگ بہت زبردست انرجیٹک لوگ ہیں. لیکن اوپر کی جو ہماری فیصلہ ساز قوتیں ہیں، وہ جو ہے وہ 3 سال کا، 1 سال کا پروجیکٹ بناتے ہیں، پھر آگے سے بولتے ہیں. اگر وہ پنجابی تو بولتا ہے سانو کی، اردو بولتا تھا بھائی جہنم میں ڈال میاں، وہ پٹھان ہوتا ہے بولتا ہے دما ڈال. تو یہ جب تک یہ چیزوں کو آپ ختم نہیں کریں گے، پالیسیوں کا تسلسل، انگلینڈ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ پالیسیوں کا تسلسل. اگر آپ ماریں گولی انگلینڈ کو، امریکہ کو، یورپ کو، آپ ٹرکی کو دیکھ لیں، اردوغان ہے جو. پالیسیوں کا تسلسل انسان کی ترقی میں انقلاب برپا کرتا ہے، غریب کی زندگی خوشحال ہوتی ہے. غریب کو آپ نے مرنے پہ چھوڑ دیا. آپ نے صحیح کہا. اب پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، جے یو آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتیں، حزب اختلاف کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ یکجان ہو رہی ہیں، اکٹھے ہو رہی ہیں حکومت کے خلاف. اور آپ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوں گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرا دے گی موجودہ حزب اختلاف؟ وہ جو سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں، وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ وقار کیوں ایسی سی باتیں پوچھتے ہو؟ یہ بڑے کلیئر ہے میسج کہ وہ ایک پیج کے پہلے تو جمہوریت کو اور فوج کو ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دکھ کی بات ہے. ہمارے یہاں ایک پیج پہ ہونا بڑا خوش محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں. سیاست ہمیشہ کچھ دیتی ہے، خدمت کرتی ہے. اب لگتا ہے مولانا کو بھی علم ہو گیا اور زرداری کو بھی علم ہے اور میاں صاحب کو بھی علم ہے کہ فوج اور موجودہ پولیٹیکل قیادت ایک پیج پر نظر نہیں. اور اگر مزید دیری ہو گئی، اپوزیشن ٹھیک ہے اچھا کر رہی ہے، تو یہ عمران خان پاکستان کا بھٹا بٹھا دے گا. کیونکہ اس وقت پاکستان کی صورتحال معاشی طور پہ ہم مائنس چلے گئے.
ہماری گروتھ مائنس ہو گئی ہے. اب جس ملک کا وزیر خزانہ 25,000 روپے کا اکاؤنٹ بیلنس رکھتا ہو پاکستانی پیسوں کا, تو اس کے پاس آپ کیا خیر کی امید رکھ سکتے ہیں. اب جس وزیر اعظم کا معاون کل کسی اینکر نے کہا کہ وہ لیول بھی نہیں ہے, یعنی میٹرک بھی نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, وہ تمام شعبوں کا انچارج ہے, تو ہم رو ہی سکتے ہیں. اس وقت جو بھی پولیٹیکل لوگ ہیں تمام پارٹیز کے, وہ اپنی ذات کا سوچ رہے ہیں, اپنے گھر کی روٹی کا سوچ رہے ہیں. حالانکہ ان کو ہر چیز فری تھی, بجلی کے بل بھی, کھانا پینا, مطلب لگائے لنگر دے مولا تو کھائے بندے والی بات ہے. غریب کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور یہ اگر یہ مزید یہ حالات رہے خدا نہ خواستہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی جو انقلاب برپا کرے گا اور جو حالات ہوں گے اللہ اس پر رحم کرے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت لوگ منتشر ہیں, کوئی سندھی بنا ہوا ہے, کوئی ماجر بنا ہوا ہے, کوئی بلوچ بنا ہوا ہے, کوئی پٹھان بنا ہوا ہے, کوئی کرسچن بنا ہوا ہے, کوئی کیا بنا ہوا ہے. جس دن یہ متحد ہو گئے نا, متحد, تو ان کی کھالیں اتار لیں گے یہ لوگ. یہ حالات ہیں پاکستان کی صورتحال. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ غریب ایک ہو جائیں, وہ ایک کہاوت ہے نا کہ چڑیاں آپس میں اتحاد کر لیں تو طریقے سے اگر موجودہ حکومت کے خلاف حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں پیچھے پڑ گئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم حکومت گراؤ تحریک کو جو ہے کہ دوام بخشیں گے, اگر ایسا ہوتا ہے, موجودہ حکومت چلی جاتی ہے, تو کیا اپنا ٹرم پورا نہیں کر پاتی, تو کیا پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا پیغام ہوگا؟ کیا ایسا درست نہیں ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کر دی جائے؟ آپ کی نظر میں آپ ان ہاؤس تبدیلی کے حامی ہیں یا نہیں؟ آپ اس پر تھوڑا نظر ثانی کریں. وقار, دیکھیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی نظام لے آئیں, صدارتی ہو, جمہوری ہو, یا ایون ماشاء اللہ لے آئیں, ایون آپ کوئی اور نظام لے آئیں, غریب کی جھوپڑی جو ہے نا وہ محفوظ رہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو یا کوئی اور تبدیلی ہو, لیکن تبدیلی لانے سے پہلے میں تبدیلی لانے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنا ہوم ورک مکمل کریں اور کم از کم 20 سے 30 سال کی منصوبہ بندی کریں. اور پھر کوئی بھی بندہ رہے 20 سال رہے, یار ہمیں اعتراض نہیں ہے. اب ہم تھک گئے جمہوریت سے بھی, ان کی کرپشن سے بھی, لیکن عام آدمی کا بھلا ہو, روزگار, زندگی کا روزگار چلے, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی. کیونکہ 21ویں صدی کا یہ کورونا کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ باہر بیٹھ کر وہ بڑی خطرناک ہوگی. یہ اب معاشی جنگ شروع ہوگی. چائنا امریکہ آمنے سامنے ویسے ہی آ گئے, اور ہمارے پاس ہماری ایکسپورٹ سے چاول اور کاٹن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بنگلہ دیش اور چائنا کا جو اتحاد ہوا ہے وہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ بنگلہ دیش اور چائنا کتنے قریب جا رہے ہیں. اس وقت انگلینڈ میں 12 دکانوں کو وزٹ کریں آپ, تو ایک دکان میں کوئی پاکستان کی چیز مل جائے, 11 دکانوں پر میڈ ان بنگلہ دیش کی چیز ملے گی. اب چائنا کے بعد تو اور بنگلہ دیش مضبوط ہوگا. پاکستان کی ایکسپورٹ ہے آپ فروزن آئٹم, آپ کی فش پروڈکٹ. جس ملک کی 20 سال سے مچھلی کی برآمد بند ہو, 20 سال سے مچھلی کی برآمد بند ہو, آپ کی مچھلی یورپ نہیں جا سکتی, امریکہ نہیں جا سکتی. اتنا بڑا سمندر 1400 مائل پر, مچھلی قدرت کا تحفہ ہے, قدرت کے ایک نیچرل فارن ایکسچینج ہے آپ کو. وہ ملک اب یہ کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن میں ہم انقلاب لے آئیں گے. وہ بھائی فش کا کام کیوں نہیں کرتے, حلال فوڈ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ 5 گھنٹے کی فلائٹ پر پوری دنیا آپ کا مال لینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. جو غریب مزدور, کسان, ہاری بقرعید پہ اتنے جانور لے آتے ہیں, وہ جانور آپ کی مارکیٹیں پوری کر دیں. آپ alibaba.com سے کیوں رابطہ نہیں کرتے؟ چائنا سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کا ذہن وہی غریبی والا ہے کہ موٹر وے بنے گا, سی پیک بنے گا, ایک چائے کا چھاپڑا کھولیں گے اور ایک ٹائر کے پنکچر کی دکان کھولیں گے. ان کو اس سے بڑی سوچ نہیں ہے, کیونکہ ان کے سارے اکاؤنٹ انگلینڈ میں ہیں, ان کے سارے اکاؤنٹ امریکہ میں ہیں. اب پوچھے نا جو مشینوں کی جو خبر آئی ہے, 25,000 حفیظ شیخ کے کراچی کے اکاؤنٹ میں, باقی سارا مال دبئی میں, لندن میں, سارا مال ڈبے میں, زلفی بخاری کا مال سارا انگلینڈ میں. تو جب وہ پیسہ وہاں نہیں لگے گا تو ترقی کیسے ہوگی؟ حلال فوڈ جو ہے نا, حلال پولٹری, حلال میٹ, آپ مصباح خانے کھولیں, چائنا سے مشینری امپورٹ کریں علی بابا کے ذریعے, اور سندھ بینک, پنجاب بینک, نیشنل بینک لوگوں کو لون دیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے کسائی, ہماری کسائی برادری, وہ دنیا کو حلال گوشت سپلائی کرنا شروع کر دے. لیکن اتنی عقل ان کے پاس ہے, عقل یہ نہیں ہے کہ یہ عقل نہیں, لیکن یہ سب شیطان لوگ ہیں
یہ صرف اپنی ذات کے علاوہ آگے سوچتے نہیں. آپ آ جائیں فروٹ میں, ہمارا فروٹ اس وقت مینگو جو ہے نا, مینگو ہمارا لاکھوں ٹن ضائع ہو رہا ہے. انڈیا پلم بناتا ہے, پلم کا ڈبہ وہ یہاں ایکسپورٹ کرتا ہے, ہمارا جو پلم پہ وہاں ضائع ہو جاتا ہے. اگر مینگو کا پلم کہتے ہیں اندر کا گودا, اس کے ڈبوں میں پیکنگ شروع کر کے یہ بھیجیں اگر, تو یہ بڑی بات ہے. ایک فیکٹری ہے سیزان, نام سنا ہوگا آپ نے سیزان, وہی ایک کمپنی کام کر رہی ہے. اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں, دشمنی اپنی جگہ سے ہی, بولے وہ تو قادیانی کی فیکٹری ہے. او بھائی تم اسی کو فالو کر لو, مسلمان کی بھی تو تم بنا لو. لاکھوں ٹن مینگو ضائع ہوتا ہے, ہزاروں ٹن ہمارا ٹماٹو پلم ضائع ہوتا ہے. کوئی فروزن کام نہیں ہو رہا ہمارے یہاں, کوئی ٹین کی فوڈ کی فیکٹری نہیں ہے ہمارے یہاں. صرف رائس چاول, یا پھر کیا کہتے ہیں اپنا یہ کاٹن. ماضی پہ ہم پہ الزام تھا کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں طالبان. اللہ کا شکر ہے, رائل شریف کا اللہ بھلا کرے, تو وہ کہانی تو ختم ہوئی. تو بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان, آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, ہینگ کریں گے ہنج کریں گے, وہ آپ نے تو کچھ نہیں کیا سوائے بربادی کے. آپ کے مشیر دیکھ لیں, آپ کے وزیر دیکھ لیں, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, کوئی ایک کارخانہ لگاؤ. اچھا, اسی طرح میرا سوال ہے زرداری صاحب سے بھی اور الطاف حسن کے لوگوں سے بھی, کہ کراچی کے مالک تھے, کوئی ایک فیکٹری آپ نے لگائی؟ آپ نے تو فیکٹری جلائی. ہمیں موقع ملا 12 مہینے میں, ہم نے میڈیکل یونیورسٹی بنائی لیاری میں, الحمدللہ موجود ہے, جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیاری یونیورسٹی کو ہم نے یقینی صورتحال میں تبدیل کیا بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام پہ. پیسے دیے زرداری صاحب نے, بڑی مہربانی. پیسے تو انہوں نے نواب شاہ کو بھی دیے تھے, لاڑکانوں کو بھی دیے تھے, لیکن کام صرف لیاری کے لوگوں نے کیا. عزیر پہ اگر الزام لگانا ہے تو یہ لگاؤ کہ عزیر لیاری کے پیسے کھا گیا, تاکہ آپ کو شرمندگی ہو کہ عزیر نے یا عزیر کی ٹیم نے, جس کو آپ بدماش کہتے ہیں, گینگوار کہتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں, وہ پیسہ لگا. ہماری سڑکیں آج پورا شہر ڈوبا ہوا ہے وقار آپ کا, سوائے لیاری کے, کہ لیاری کے نالے ہم نے صاف کروائے تھے. ہم نے, اللہ بخشے خالد جمعہ مرحوم کو اور رحمان کو, جس کو لوگ ڈکیت کہتے تھے, 5 کروڑ سے ہم نے نالے صاف کروائے تھے, جو پاکستان بننے سے 2010 تک صاف نہیں ہوئے تھے, ہم نے کروائے تھے. آج لیاری کا بھی وزٹ مارے, پانی نہیں کھڑا, پانی شہر میں کھڑا ہے, جو شہر کے ٹھیکیدار تھے, چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی یا MQM تھی. تو وقار, میں یہ کہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ پاکستان کا شہر کراچی ہمیں ٹھیکے پہ دے دو 6 مہینے کے لیے, اور 3 مہینے میں رزلٹ نہ دیا تو ہمیں پھانسی پہ چڑھا دینا. کراچی 6 مہینے کے لیے ٹھیکے پہ دے دو, رزلٹ 3 مہینے میں دے دیں گے. یہ عمران خان کا وعدہ نہیں, 100 دن والا پولیٹیکل پارٹی کا ہماری وعدہ ہے. حکومت کے اندر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یقیناً اس بات پر نظر ثانی کریں گے. آپ نے بہت بڑی بات کہی حبیب جان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. پروگرام اپنے ختام کو پہنچتا ہے. تھینک یو. آئندہ پروگرام کے لیے ہمیں اپنے وقار حسین کو آئندہ تک کے پروگرام کے لیے اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے